یہ پرسوں ہی بات ہو رہی تھی کسی دوست کے ساتھ، تو میں نے کہا کسی زمانے میں یہ قزاق جو تھے نا، غیر مسلم، یہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ فروغ نہ پائے۔ تو میں نے کہا یہ اغوا آج بھی جاری ہے۔ پہلے اغوا اس طرح کرتے تھے کہ اس کا جسم لے جاتے تھے اور وہ جہاں بھی ہوتا تھا اس کا ذہن اپنے وطن میں ہوتا تھا۔ اب بچے ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے ذہن اغوا کر کے وہ لے گئے ہیں۔ یہ دور موجود کا سوشل میڈیا اور اس کے اوپر پھیلی ہوئی بے حیائی اور مغربی تہذیب و تمدن کا فروغ، بچے کھانا ہم دیتے ہیں، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اچک کے لے گئے ہمارے بچوں کو، ہماری گودیں بھانج ہو گئی ہیں، یہ ہماری فکر کے ہیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج رہنمایان قوم، آج جو ہے وہ مدرسین، آج ٹیچرز، آج معلمین اور آج کا میڈیا بالکل ان چیزوں سے بے خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم اللہ سے امید کا چراغ بجھنے نہیں دے رہے، لیکن جو موجودہ نظم ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور گرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہیں کہیں کوئی دیا روشن ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب روس کا سرخ انقلاب پھیلنے لگا اور اس کے ظلم روس کے ساتھ ملحقہ ریاستوں کے اندر اپنے پنجے گاڑنے لگا، تو یہ ماوراء النہر کا جتنا علاقہ ہے اس کی مسلم ریاستوں کے اندر زبردستی مسلمانوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ وہ مسلمانوں والے نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے اور قرآن مجید چھین لیے گئے، اور قرآن مجید چھاپنا ممنوع قرار پایا گیا، قرآن مجید اپنے گھر میں رکھنا ممنوع قرار پایا گیا، حتیٰ کہ سکولوں کے اندر کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر اللہ جل شانہ کا مبارک نام لکھ کر کے زمین پہ پھینک دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ اس کو ادب سے اٹھا لیتا تو وہ جان لیتے کہ ان کے گھر میں قرآن کی تعلیم موجود ہے، تو پھر اس گھر کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ مسجدوں کو بالکل تالے لگ گئے، مدارس تو دور کی بات ہے، گھر کے پچھلے کمرے کے اندر بھی قرآن مجید کوئی رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، سمرقند اور بخارا میں، آج تاشقند میں جائیں آپ، آج ماوراء النہر کی یہ آزاد ریاستوں کا جا کے منظرنامہ دیکھیں تو جتنی مسجدوں کی رونقیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی یہاں نہیں ملیں گی۔ قرآن کے ساتھ جو عشق آپ کو وہاں ملے گا یہاں نہیں ملے گا۔ یار ان کے گھروں سے تو قرآن کے نسخے چھین لیے گئے، ان کے اہل علم کاٹ دیے گئے، ان کی مذہبی شناخت بھی لے لی گئی، ان کے نام بھی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، مدارس دینیہ کا وجود کل عدم ہوا۔ لیکن یہ آج اسلام کی جس طرح نشأت وہاں سے ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہوا؟ مختلف تہذیبیں جب دم توڑتی ہیں تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں پاتی، اور اگر وہ اٹھتی بھی ہیں ان کی نشأت بھی ہوتی ہے تو وہ ان خطوط پہ نہیں ہوتی، وہ ایک متغیر اور بدلا ہوا ایک کلچر اور ایک تہذیب اور ایک نظم ہوتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ عالم گواہی دیتی ہے کہ مسلمان توڑ دیے گئے۔ یہ ترکی کی مثال دیکھ لیجئے، رسم الخط بدل دیا گیا۔ چنگیز خان کے قبیلے نے تو یہ کیا کہ وہاں بغداد کی جامعہ نظامیہ کی لائبریری کو جلا دیا اور اس کو پانی میں بہا دیا، اور آج تک وہ علم دشمن مانے جاتے ہیں۔ اب جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، انہوں نے ترکی کا رسم الخط بدل دیا۔ رسم الخط بدلنے کا مطلب کیا کہ آنے والی نسلیں ان کتابوں سے ناشنا ہوں گی۔ جب رسم الخط ہی تبدیل ہو گیا تو وہ کتابیں قیمتی جوہر اور موتی سے ہی، لیکن اس کو نئی نسل پڑھ ہی نہیں سکے گی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ کلچر اور تہذیبیں اور تمدن جب ٹوٹتے ہیں تو دوبارہ انہی خطوط پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، لیکن اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور اسلامی سوسائٹی اور معاشرت، اور جب ہماری سلطنتیں اور ہمارے
سلسلے جب توڑ دیے جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد یا صدیوں کے بعد ہم جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انہی بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے قرآن مجید. چونکہ ہماری تھیوری غیر متبدل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب تھیوری ایک ہو تو پریکٹیکل بھی ایک ہی آتا ہے. تو ہماری تھیوری غیر متبدل ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن قرآن ختم نہیں ہو سکتا.